کوئی ایسا نہیں آیا جس کی ساری چاہتیں پوری ہو گئی. پوری دنیا پہ بادشاہ کرنے والے جو تین بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور ایک کو صرف چند بار وہ حکومت کا ڈور اس کے ہاتھ میں آئی اور مرتے ہوئے اپنی پوری کی پوری سلطنت، پوری کی پوری حکومت، پوری دنیا کے لوگوں کے حکیموں کو اکٹھا کر رہا ہے، طبیبوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ میں جانتے اور جینا چاہتا ہوں، کچھ بھی کر کے ایسی دعائیں کھلا دو کہ میری عمر بڑھ جائے. تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. سارے کے سارے یہ دنیا کی زندگی ساری کی ساری چاہتیں پوری کرنے کا نام ہے ہی نہیں. یہ دنیا کی زندگی تو اپنے اللہ کو اپنا بنانا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لینا. اس لیے اللہ نے ہمیں زندگی یہ دی ہے. دنیا کی، دنیا کا پوری کائنات کا سارا نظام یہ اللہ کی ذات کے تعارف کے لیے ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. پوری کائنات ایک طرف رکھ کے صرف اپنے اوپر ہی غور کرو کہ تمہارا رب کیسا ہے. میں نے ایک وہ آدمی دین تھے، ساتھ اسکول بھی پڑھے ہوئے تھے، کافی ان کی تعلیم تھی. تو میں حیران رہ گیا. ہمیں تو یہی پتا نا کہ پاکستان کی یا دنیا کی سب سے بڑی جو چوٹی ہے، پہاڑ ہے، وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے. لیکن وہ کہنے لگے کہ جو سب سے بڑا دنیا کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ کاہل ہے، جو سمندر کے اندر پھیلا ہوا ہے. پاکستان، چین، بنگال، 3 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، سمندر کے اندر پہاڑ ہے. تو کہا ایک انسان کے جسم میں جو آنکھیں ہیں، آنکھیں جس کو انتڑیاں کہتے ہیں، اگر ایک انسان کے جسم کی انتڑیوں کو جسم سے باہر نکالا جائے تو اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ اگر ان آنکھوں کو اگر آپ کو باہر کاہل پہاڑ کے اوپر بھی چاہو تو 3 ملکوں تک چلے جائے. ایک انسان کے جسم کا دماغ کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک انسان کے جسم کے دماغ کے اندر اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ اگر اس کی تار بنا لی جائے تو آپ آسمان پہ لے جا کے چاند کے اوپر سے لا کے اس کو گاڑ دے سکتے ہیں. ہم اپنے اوپر ہی غور نہیں کرتے کہ میرے اللہ نے مجھے کیسے بنایا. آج سے 25-30 سال پہلے امریکہ نے کوشش کی ہم ایک آنکھ بناتے ہیں، ایک آنکھ، اور وہ جو انہوں نے آنکھ بنائی تھی، ایک ایک جو یہ پورے اوپر نیچے کرنے والے ہیں اور ایک ایک آنکھ کے پیچھے اللہ نے لاکھوں پلک سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ کتنے سالوں کی ان کی سائنس نے ترقی کر کے ایک آنکھ بنائی، بہت بڑا خرچہ کر کے، اور وہ بھی اس مسجد سے بڑی کہ اس چھوٹی میں ہم نہیں لا سکتے. بڑی بڑی تعلیم کرتے ہیں جس میں اللہ نے یہ 2 آنکھیں دی ہیں، وہ یہ زمانے کے لیے دی ہے کہ یہ آنکھوں کو میرا بندہ کہاں استعمال کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. صبح سے لے کے شام تک، رات تک ان آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں. اور جناب نئے آنکھوں کی کوئی لوڈ شیڈنگ ہے اور نئے ان کا کوئی بل ہے. ان کا بل کیا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کا کرام دیکھو، اللہ کا قرآن دیکھو. یہ آنکھیں کسی کا بھلا کرنے کے لیے اٹھی، کسی کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے نہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہمارے لیے جو اکثر جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے اوپر تک اللہ کے نبی تک، تو ان میں ان کا شمار ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے ان کی بات پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے مار. مار سانپ کو کہتے ہیں، کھولنا کو کھانا. ایسا جانور جو سانپ کھاتا ہے. تو پتہ نہیں کس جگر سے انہوں نے دل کے درد سے وہ بات انہوں نے فرمائی. کہا کہ وہ جو جانور سانپ کھاتا ہے، جب وہ پورا کا پورا سانپ کھا لیتا ہے نا، تو اس سانپ کا جو زہر ہے وہ اس کے جب پورے بدن پہ اندر پورا اثر انداز ہو جاتا ہے نا، تو وہ جانور بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. اور اس
بے چینی اور بے قراری میں کہ پورے سانپ کا زہر اس کے پورے جسم پہ ہے، تو اس جانور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ جو اس کے آنسو ہوتے ہیں نا، وہ میرے اللہ نے ایسا بنایا کہ پورے کے پورے جسم کا جو زہر ہے نا، وہ آنکھوں میں آنسو کی شکل میں باہر بہ جاتا ہے، سارا کا سارا زہر آنسو کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ تو جب وہ آنسو اس کے بہ جاتے ہیں، زہر کا اثر ختم، تو اس کو چین اور سکون آتا ہے۔ جو بات بتانے لگا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، آج بھی کسی کی بہن کو دیکھا، آج بھی غلط نظر اٹھی، آج بھی غلط سنا، آج بھی ظلم کیا، آج بھی جھوٹ بولا، آج بھی حرام کھایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ گناہوں سے اس کا پورا جسم اندر بھر جاتا ہے نا، پھر یہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور پھر جب توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اس کے آنسو کے ساتھ اللہ پاک اس کے اندر کو اور باطن کو بالکل صاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک شخص پوری کائنات میں ایک شخص ایسا ہو جو اس زمین سے لے کے آسمان تک پورا کا پورا لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور اور صرف پورا کا پورا پاکستان اور جو 246 ملک ہے اور 7 براعظم ہے، ساری زمین کو ایک شخص گناہوں سے بھر دے، اور وہ گناہوں کا اتنا بڑا گروہ کہ آسمان تک جا کے لگ جائے، اور ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الفاظ کہیں یہ گناہ کرنا، اے آدم کی اولاد، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر میرے اتنے گناہ ہوں کہ وہ آسمان کو چھونے لگ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو ایک دن کہے کہ اللہ جی معاف کر دے، آپ ہی کا بندہ ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھ سے پھر پوچھنے والا بھی بنا۔ بھوک پیاس پاپوں کا آ جانا، کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، یہ ناکامی نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ ناکامی نہیں۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو بھول گیا ہوں، میں اپنے اللہ کے حبیب کو بھول گیا ہوں، سب سے بڑی ناکامی، سب سے بڑی ناکامی۔ مؤذن 5 دفعہ بلاتا ہے نا، آپ لوگ پتہ چلے کہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، آپ باپ کا رب بلاتا ہے میرے بندے آج مہمان نواز، مہمان نواز، اور میرا اللہ 5 دفعہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آ جانا، اللہ، اور ایک مؤذن کی ڈیوٹی لگائی گئی تو نے 5 مرتبہ میرے بندوں کو بلانا ہے کہ تمہارا رب تمہاری دعوت کر رہا ہے، تمہارا رب اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ تو جو کسی بڑے کے گھر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے رب سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ حلال کھانے سے اللہ منع نہیں کرتا، حلال دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے اللہ منع نہیں کرتا، تھوڑا سا فرق ہے، کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، حلال کھاؤ۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے میرا آپ کا رب اللہ ہمارا معبود، ہمیں پیدا کرنے والا، روزانہ 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 میرے اور آپ میں سے ہر ایک کی جنت کو اللہ خود 5 دفعہ دن میں سجاتے ہیں کہ میرا بندہ یہاں ہے۔ ہم نے اس اللہ کو بولا، اور دنیا میں چلے جاؤ تو ہماری باتوں میں سب کچھ ہوتا ہے، صرف ایک اللہ نہیں۔ ہماری باتوں میں ساری دنیا کے لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کی تو پہچان ہی ہے، یہ ہمارا کرکٹر محمد یوسف، سب نے نام سنا ہوگا، پہلے عیسائی تھے یوسف جوہانہ کے نام سے۔ تو بھائی انضمام الحق کہنے لگے کہ یار
اتنی دیر سے تم ہمارے ساتھ ہو تو تم پہلے کیوں نہیں مان لے کر آئے، پہلے کیوں نہیں مسلمان ہو گئے؟ تو کہنے لگا زمان بھائی پہلے کس کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا؟ میرا بچپن مسلمانوں کے ساتھ گزرا ہے، ان کے ساتھ کھیلا ہوں، ان کے ساتھ اسکولوں میں پڑھا ہوں، لیکن مجھے میرے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ میرے ساتھ کھیلے ہوتے تھے مسلمانوں کے لڑکے، اور جب اذان ہوتی تھی تو میں بھی نہیں جا رہا مسجد میں اور وہ بھی نہیں جا رہا۔ اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کو بلاوا ہے۔ کہا مجھے کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آیا کہ جس کو دیکھ کر میں مسلمان ہوتا۔ ہم لوگوں نے یہاں پھر بھی بنائے ہوئے ہیں، میں بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں۔ تو رات دیکھا عام آدمی مجھے کہنے لگا یہ جو غیر مسلم ہے وہ تو نہیں دیکھیں کہ یہ بریڈ بھی ہے، پہلے بھی سے دیوبند بھی ہے، وہ تو کہے گا یہ مسلمان ہے۔ بس ایک مسلمان تو ایک مسلمان ہے، ایک اللہ کا بندہ تو اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کے نبی کو امت عطا ہوئی، غلام مصطفیٰ ہے۔ جس حال ہم نے پتہ نہیں کون سے یہاں دین اپنے نئے نئے ایجاد کیا، نماز پڑھنی ہے نا اللہ کے گھر میں آ کے، کیا ہو گیا؟ میں بڑا حیران ہوا، میں ایک اللہ والے کی بات سن کر کہنے لگے جو بے نمازی ہیں ہم ان کے پاس جاتے نہیں، آج بھائی نماز پڑھ لو آپ کے اوپر اللہ کی رحمت برسے۔ ہاں جو پڑھ ہوتے ہیں وہ آج کہنا بھائی آپ کی نماز بھی ہو، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ فتوے لگا رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کے اوپر، ادھر موسی چلیے۔ میں نے پہلے ایک بار عرض کیا، میرے ایک عزیز ہے بہت پیارے، بہت قریبی رشتہ دار ہے، کسی نے مجھے کہا جی یہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں تو آپ ذرا ان کو بچ گئے۔ میں نے ان سے کوئی بات بھی نہیں، بس اس کے سامنے مجھے سارے ملے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ذرا اس سے تھوڑی بات کریں، تو میرے بولنے سے پہلے ہی اٹھ کے کہہ رہے کہ اسی یہ نظر چل گیا، کسی کو کچھ کہہ دیتے نہیں نا اپنے نشے میں مست رہتے ہیں۔ تو میں نے نا اس کے پاؤں پکڑا، میں کہ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے اچھا سمجھتا ہوں؟ میں کیا مجھ سے اچھی ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نشے میں نہ رہا کریں۔ تو آج فتوے بڑے سستے ہو گئے، بہت زیادہ، فلانا فلاں کی مسجد میں نہ جاؤ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے رہنا سیکھے نا، کہ میں اگر تنہائی میں بیٹھ کر میں نے جو اپنی ساری زندگی میں کیا ہے، میرے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور اگر آپ نے مقام بنانا ہے، جتنی بھی گندی زندگی ہے تنہائی میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کے دل ہی دل میں اللہ جی معاف کرنا، اللہ کہتے ہیں جا میری دلی سنا ہے، کتنا پیارا معاف۔ بنی اسرائیل کے سبق سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر کاٹ پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، وقت کے نبی کو اللہ نے کہا، وقت کے نبی اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ جی کاٹ پڑ گیا ہے، جانور بھی پیاسے مار رہے ہیں، انسان بھی پیاسے مار رہے ہیں اور بارش نہیں برس رہی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے نبی کو کہ آپ کی امت میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کے شہر میں تم میں میرا ایک شخص نافرمان ہے جس نے آج تک بھی مجھے نہیں پکارا، جس نے آج تک بھی مجھے یاد نہیں کیا، اس گناہگار کی وجہ سے میری رحمت کی بارش ہٹی ہوئی ہے، اس کو نکال دو۔ اور اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سارے کے سارے لوگوں کو لے کے میدان میں جمع ہو کے اللہ سے عرض کر رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، سارے کے سارے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم میں ایک ایسا شخص ہے جس نے آج تک مجھے یاد نہیں کیا، اگر وہ تم میں سے نکل جائے گا تو میری بارش تم پہ برسنے لگ جائے گی۔ اب وہ شخص اپنے آپ کو تو جانتا تھا، پریشان ہو گیا، اللہ جی میں نے آج تک آپ کو یاد نہیں کیا، اگر یہاں سے نکلو گا نا تو سب کو پتہ چل جائے گا، ہائے ہائے میرا پنڈا پھوٹ جائے گا، سب
سب کو پتہ چل جائے گا کہ میری وجہ سے پریشانی آئی ہے اور میں گناہگار ہوں، تو قربان جائیں اپنے اللہ کے. وہ دل میں کہہ رہے ہیں اللہ جی معاف کر دو، آج کے بعد آپ کا بند کی زندگی گزاروں گا. اس نے دل میں یہ تیار کیا، دل میں، اور اوپر سے بارش برسنا شروع ہو گئی. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی کوئی بندہ بھی نہیں نکلا، پہلے آپ نے فرمایا تھا وہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، نکلا بھی کوئی نہیں. اور بارشوں کا ذکر فرمایا کہ میرے نبی، میں نے پہلے بھی سچ کہا تھا اور ابھی جو ہوا ہے وہ سچ ہی ہے. کہا میرے اس بندے نے مجھ سے سنا کر دیجیے. کہنے لگے اللہ جی اپنا وہ بندہ تو بتانے کون ہے. میرا اللہ فرمایا جب وہ مجھ سے ناراض تھا، مجھ سے اس کی صلح نہیں تھی، میری نافرمانی کرتا تھا، میں نے تو تب بھی نہیں بتایا. اور چغلی کرنے سے تو میں نے تم لوگوں کو منع کیا، میں اپنے بندے کی کیسے چغلی کرتا ہوں؟ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہم میں سے ہر اس کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھیں، اس بندے کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ تھا یہ بنی اسرائیل میں تھا. آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، نسبت سے آپ اس سے بہت اوپر ہیں. وہ پہلے پیدا ہوا تھا نا، لیکن جنت میں پہلے آپ جائیں گے بعد میں وہ جائے گا. آپ کو تو اتنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑا سا بس اللہ جی معاف کر. اللہ نے کہنا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دی. تو کوئی رات ایسی رسک لے کے نہ سوئی کہ بغیر جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے نا تو اس کے بعد اللہ جی معاف کر دے. تو بغیر پہ سویا کریں، کوشش کریں گے نا سارے اللہ پاک کی. تو